بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولات زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جنہیں ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارا شوق وہ ماند بھی پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے شوق سے وہ کام کرتے تو ہیں لیکن اس کے آداب سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ انہی میں سے ایک کام ہے مہمانوں کے حوالے سے کہ جو مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں ہمارا ان سے کیا رویہ ہونا چاہیے، اور ان مہمانوں کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس کی عزت نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہماری ایمان کی ضمانت قرار نہیں دیا۔ کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا وہ مہمان کی عزت کرے۔ یعنی اگر وہ مہمان کی عزت نہیں کرتا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کامل نہیں ہے۔ اس حوالے سے مہمان کی عزت، وہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہمان کی عزت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن مہمان وہ اپنی عزت نہیں کرواتا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، یقینی بات ہے کہ ہر شخص اپنی عزت خود ہی کرواتا ہے، خود وہ ایسے کاموں کو اپناتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بلندی دی جاتی ہے یا جس کی وجہ سے اس کو پستی دی جاتی ہے، وہ بھی اس کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوتا ہے۔ تو اگر تو وہ ایسی حرکت کرتا ہے کوئی تو ایک عجیب بات ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی طرف سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور مہمان وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا ہوتا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا 3 دن مہمان کی عزت کی جائے گی، اس کے لیے تکلف کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جیسے معمول میں ہم اپنے گھر والوں کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں یا گھر والوں کے لیے جو کھانا بنتا ہے وہی مہمان کے لیے دیا جائے گا، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے تمہارے گھر کا فرد ہوتا ہے۔ پہلے 3 دن اس کی ضیافت کی جائے گی اور اس کو جو ہے وہ زیادہ عزت دی جائے گی بطور مہمان۔ اور ایک مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کے گھر میں آ کر اس کو تنگ نہ کرے اور ان کاموں کو نہ اپنائے جو اس کو ناپسندیدہ ہیں۔ اور ان میں سے ایک کام کا میں ذکر کروں گا، اور وہ یہ کہ کسی کے گھر میں بہت ہی زیادہ جانا یا پھر کسی کے گھر جا کر واپسی کا راستہ ہی بھول جانا، یہ اگلے بندے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور ہم میں سے کسی بھی مہمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں بہت ہی زیادہ جائے، وہ معمول کے مطابق جائے اور ان کو مل کر واپس آ جائے، اور کبھی جائے تو ایک لمبے عرصے کے لیے یا لمبے ٹائم کے لیے وہ بیٹھا رہے کہ گھر والے تنگ آ جائیں۔ ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی دعوت کی اور وہ صحابہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے تھے جیسے ہم مہمانوں کو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی اور کہا کہ جب تم کھانا کھا چکو تو فوراً اٹھ کر چلے جاؤ، اور اس سے پہلے یہ حکم دیا کہ تم جب تمہیں بلایا جائے اسی وقت آؤ، یہ نہ ہو کہ کھانا تیار ہونے سے بہت دیر پہلے آ کر تم بیٹھ جاؤ۔ تو کہا کہ جب بلایا جائے تو اسی وقت آؤ، غیر ناظرین اناہ، اس حال میں کہ تم کھانے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، وقت پر آؤ اور جو دعوت کی گئی ہے اس کو قبول کرو، اور جو اشیاء تمہارے لیے مہیا کی گئی ہیں ان کو استعمال کرو، اور اس کے بعد پھر زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہ بیٹھ جاؤ کہ اگلا بندہ تنگ آ جائے، اٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو ایک میزبان کو یہ چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور اس کے پاس جو اشیاء جو ہے وہ میسر ہیں وہ اپنے مہمان کے لیے ان کو جو ہے وہ مینیج کرے اور میں اپنے مہمان کو وہ تمام اشیاء میسر کرے۔
اور اگر ایک مہمان اس کو عزت دی جا رہی ہے میزبان کی طرف سے، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے مہمان کی طرف سے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان کو تنگ نہ کرے، وہ میزبان کے لیے کسی قسم کی مشکل کا باعث نہ بنے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا خیال کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بطور میزبان یا بطور مہمان کسی بھی صورت میں کہیں بھی جائیں یا کوئی ہمارے گھر آئے تو ہمیں اپنے حق ان کو یاد رکھنا چاہیے اور اگلے بندے کو بھی اچھے طریقے سے اس کے حقوق یاد دلانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔